بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید The Missing Dots میں In the next few seconds you will enter one of the most controversial chapters of Islamic history. ایک چیپٹر جہاں امام جعفر صادق کا نام صرف ایک امام نہیں بلکہ ایک انٹلیکچول ریولوشن کے طور پر سامنے آتا ہے. آج The Missing Dots پر ہم پوچھنے جا رہے ہیں وہ سوال جو اکثر چھپائے جاتے ہیں. کیا امام جعفر صادق نے اسلام کو ڈیوائیڈ کیا؟ کیا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک نیا سیکٹ بنایا؟ ان کی ٹیچنگز نے شیعہ سیکٹ کو کس طرح شیپ کیا اور کیوں لوگ اتنی تیزی سے اس مسلک کو اڈاپٹ کرتے گئے؟ کیا ان کے مسلک نے کرٹیکل تھنکنگ کے دروازے بند کیے یا کھول دیے؟ سائنس، فلسفی، فری تھنکنگ، نوبل لیول کنٹریبیوشنز، کیا اس سیکٹ نے واقعی کچھ پروڈیوس کیا؟ آج ہم 10 ٹیبو، کرٹیکل اور کراس سیکٹ کویسچنز اٹھائیں گے، سنی، شیعہ، سلافی، ایکس مسلم، ایتھیسٹ، سب کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ، اور دیکھیں گے کہ کلاسیکل اور ماڈرن اسکالرز ان سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں. اسٹے ود می، کیونکہ آج ہم صرف ہسٹری نہیں بلکہ وہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی اوپنلی ڈسکس نہیں کیے گئے. الحمدللہ. اور اس تحقیقی سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول طے کرنا بہت ضروری ہے. ہاں بالکل. دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کسی ایک مکتب فکر کا دفاع کرنا یا کسی دوسرے پر تنقید کرنا نہیں ہے. تاریخ کے اس حصے پر بہت جذباتی بحثیں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. جذبات تو ہمیشہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اصل میں جب ہم ایکیڈیمک ریسرچ، تاریخی حقائق اور مختلف لوگوں، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں یا ایکس مسلمز ہوں، ان کے حوالے دیکھتے ہیں تو حقیقت ان جذباتی نعروں سے بہت مختلف اور گہری نظر آتی ہے. ہمیں ان واقعات کو انہی کے تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جذبات کو سائڈ پر رکھ کر ہی اصل تاریخ سمجھ آتی ہے. تو اس گفتگو کا آغاز سب سے بڑے اور سنگین الزام سے کرتے ہیں. جی پوچھیں. اکثر پولیمیکل اور سخت بحثوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے. مطلب ایک عام تصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائن کھینچی اور ایک بالکل نیا فرقہ ایجاد کر دیا. تاریخی حوالے سے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر ہم پورے ایکیڈیمک اور ہسٹوریکل ایویڈنس کو دیکھیں تو یہ الزام تاریخی حقیقت سے بالکل متضاد ہے، یعنی ٹوٹلی خلاف ہے. اچھا. جی. اسلام میں بنیادی سیاسی اور تھیولوجیکل تقسیم امام جعفر صادق کی پیدائش سے تقریباً 70 سے 120 سال پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. آپ کو واپس 7 سینچری میں جانا ہوگا. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی وفات کے فوراً بعد. سقیفہ والے واقعے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل. سقیفہ کے واقعے میں جو بحث ہوئی وہ بنیادی طور پر سکسیشن یعنی قیادت کا مسئلہ تھا. ایک سوچ یہ تھی کہ لیڈرشپ اور روحانی رہنمائی اہل البیت یعنی حضرت علی کی لائن میں رہنی چاہیے، کیونکہ انہیں ڈیوائنلی اپوائنٹ کیا گیا ہے. رائٹ؟ صحیح پکڑا آپ نے. اور دوسری سوچ یہ تھی کہ قیادت کا فیصلہ کمیونل سلیکشن یا اجماع کے ذریعے ہونا چاہیے. یہ اختلاف ایک دن میں سیکٹ نہیں بنا، اسے ڈیکیڈز لگے، لیکن بیج وہاں بویا جا چکا تھا. ماشاءاللہ. یعنی فاؤنڈیشن پہلے ہی بن چکی تھی. تو پھر امام جعفر صادق کا نام اس مسلک کے بانی کے طور پر کیوں اتنا ابھر کر سامنے آتا ہے؟ انہوں نے آ کر ایسا کیا کیا کہ آج تک اسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے. دیکھیں، امام جعفر صادق 8 سینچری میں اس وقت منظر عام پر آئے جب اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ آ رہا تھا. امیاد اور عباسید خلافت کی جنگ. ہاں، امید خلافت گر رہی تھی اور عباسد خلافت قائم ہو رہی تھی. ان دونوں پاورز کے درمیان خون خرابہ تھا اور ایک بہت بڑا پاور ویکیوم پیدا ہو گیا تھا. صحیح. ایسے ماحول میں جہاں لوگ تلواریں اٹھا کر اقتدار کی جنگیں لڑ رہے تھے، امام جعفر صادق نے ایک بالکل مختلف رستہ چنا. انہوں نے سیاست اور جنگ و جدال سے کنارہ کشی کی اور مدینہ میں اپنی توجہ صرف اور صرف تعلیم، تحقیق اور نالج جنریشن پر مرکوز رکھی. میں سمجھ رہا ہوں. یعنی انہوں نے اس افراتفری کا ماحول میں درس و تدریس کا راستہ چنا بجائے سیاسی طاقت کے. بالکل. اور ان کی مجلسوں کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی تھی. 4000؟ یا واقعی؟ جی ہاں. اور اس میں سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ان کے شاگرد صرف انہی کے عقائد سے متفق ہونے والے لوگ نہیں تھے. اچھا، یعنی دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی آتے تھے؟
بالکل، فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ اور فقہ مالکی کے بانی امام مالک دونوں نے امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا اور ان کی علمی قابلیت کی بہت تعریف کی۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس کو آج کے دور کی کسی مثال سے جوڑوں تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مکمل اردو ڈکشنری اور گرامر کی کتاب مرتب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اردو زبان اس نے ایجاد کی ہے۔ ارے واہ، بہت بہترین اور واضح مثال دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ مطلب زبان اور الفاظ تو پہلے سے لوگ بول رہے تھے، لیکن اس شخص نے انہیں ایک ایسی شکل دے دی، ایک ایسا فریم ورک دے دیا کہ آنے والی نسلیں اسے ٹھیک سے پڑھ اور سمجھ سکیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر نے عقائد کو بس سسٹمیٹائز کیا؟ صحیح، انہوں نے نیا دین نہیں بنایا۔ جو تعلیمات پروفٹ محمد اور حضرت علی کے دور سے چلی آ رہی تھیں، جنہیں اہل البیت فالو کرتے تھے، امام جعفر نے ان حدیثوں، قوانین اور تفاسیر کو ایک باقاعدہ ایکیڈیمک سٹرکچر دیا۔ صحیح۔ اس وقت اسلامی فقہ اپنے تشکیلی مراحل میں تھا۔ انہوں نے کلیئر کیا کہ اہلی بیت کے مطابق وضو کیسے ہوگا، وراثت کے قوانین کیا ہوں گے، کانٹریکٹس کیسے بنیں گے۔ اسی لیے اس مکمل سٹرکچر کو آج فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فریم ورک کا لاجک تو بالکل سمجھ آ گیا، لیکن جب ہم اس سٹرکچر کے اندر دیکھتے ہیں تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو اسے باقی اسلامی دنیا سے بالکل الگ کھڑا کرتی ہیں؟ فقہ جعفری کے بنیادی ستون دیکھنے ہوں گے اس کے لیے۔ سب سے اہم اور الگ کانسیپٹ امامت کا ہے۔ عام طور پر امامت کا مطلب تو بس نماز پڑھانا یا سیاسی لیڈر ہونا سمجھا جاتا ہے نا، رائٹ؟ ہاں، لیکن جعفری تھیولوجی میں امام ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے، جسے نص کہتے ہیں، اور دوسرا وہ امام معصوم ہوتا ہے جسے اسما کہتے ہیں۔ معصوم؟ ایک منٹ، اب لوگ تو سوچیں گے کہ انسان معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا لاجک یہ ہے کہ اگر قرآن اور پروفٹ کا میسج قیامت تک کے لیے ہے تو اس میسج کو انٹرپریٹ کرنے والا گائیڈ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کیونکہ عام انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر غلطی ہو سکتی ہے گائیڈ سے تو وہ غلطی دین کا حصہ بن جائے گی اور اوریجنل میسج کرپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ڈیوائن جسٹس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ گائیڈ ایرر فری ہو۔ اور دوسری اہم چیز، فقہ جعفری میں عقل یعنی ریزننگ کو شریعت کا ایک اہم ماخذ مانا ہے۔ ایک تنقید یہ بھی آتی ہے کہ لوگ شاید اس مسلک کی طرف صرف اس لیے کھینچے چلے گئے کیونکہ اس میں کچھ آسانیاں یا فلیکسیبلٹیز تھیں۔ یہ تنقید نئی نہیں ہے، لیکن اسے ڈیپلی سمجھنا ہوگا۔ جیسے جب ہم آسانیوں کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پر اور مذہبی بحثوں میں سب سے زیادہ ذکر متاع کا ہوتا ہے، یعنی ٹیمپریری میرج۔ جی بالکل، متاع واقعی بہت شیڈڈ تنقید ہوتی ہے۔ کرٹکس اور خاص طور پر باقی مکاتب فکر کے لوگ تو سیدھا ہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ تو اپنی خواہشات پوری کرنے کا ایک لیگل لوپ ہول ہے۔ اس ڈاکٹرن کی جسٹیفیکیشن کیا دی جاتی ہے؟ دیکھیں، جیفری اسکالرز اسے کسی لیکسٹی یا عیاشی کے لائسنس کے طور پر ہرگز نہیں دیکھتے۔ ان کے مطابق متاع قرآن اور پروفٹ کے شروعاتی دور میں ایک اجازت تھی۔ ہاں، اور باقی سیکٹس مانتے ہیں کہ یہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح۔ سنی حوالے یہ مانتے ہیں کہ بعد میں اس اجازت کو منسوخ کر دیا گیا، خاص کر حضرت عمر کے دور میں۔ لیکن جیفری فقہ کا سٹانس یہ ہے کہ پروفٹ کے لائق قوانین کو کوئی عام انسان منسوخ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ان کا پریمس یہ ہے؟ جی، ان کے نزدیک یہ تب تک محفوظ ہے جب تک اس کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوئی فری فار آل آزادی نہیں ہے، اس کی سخت لیگل شرائط ہیں، جیسے مہر کا طے ہونا اور وقت وغیرہ۔ بالکل، معیار کا طے ہونا، وقت کا طے ہونا اور طلاق یا عدت کے سخت قوانین اس میں شامل ہیں۔ اسے ایک ایکسٹریم سوشل نیسیسٹی کے تحت رکھا گیا ہے تاکہ لوگ غیر شرعی راستے یعنی زنا کی طرف نہ جائیں۔ چلیں، متاع کے لیگل لاجک تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اور کانسیپٹ ہے جو اس سے بھی زیادہ کنٹروورشل ہے، تقیہ، یعنی اپنے عقائد کو ڈر کی وجہ سے چھپانا۔ ہاں، تقیہ پر بھی بہت سوالات اٹھتے ہیں۔ بہت سے ایکس مسلمز یا ایتھیسٹس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دین تو سچائی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈر کے مارے اپنا عقیدہ ہی چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا یہ بنیادی طور پر دھوکہ نہیں ہے؟ سچ کی خاطر تو لوگ جانے دیتے ہیں، تو چھپانا کیسا؟ آپ نے ٹھیک اس پوائنٹ پر انگلی رکھی ہے جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے۔
دیکھیں، تقیہ کو دھوکہ یا منافقت سمجھنا، اسے اس کے تاریخی کانٹیکسٹ سے بالکل کاٹ کر دیکھنا ہے۔ مطلب سروائیول کے اینگل سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ امیہ دور، خاص طور پر عباسد دور میں جن میں امام جعفر نے زندگی گزاری، اہل البیت کے ماننے والوں کا بے رحمی سے قتل عام ہو رہا تھا۔ عباسد خلیفہ منصور کے سپائز ہر جگہ تھے۔ واقعی اتنے خراب حالات تھے؟ بہت خراب۔ صرف اس شک پر کہ کوئی امام جعفر کا پیروکار ہے، انہیں دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا، زندہ چنوا دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں تقیہ ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر سب مر گئے تو علم کون آگے لے جائے گا؟ بالکل، ان کا لاجک یہی تھا کہ اگر ساری کمیونٹی شہید ہو گئی تو اس علم اور تھیولوجی کو آگے کون پہنچائے گا؟ قرآن میں عمار ابن یاسر کا واقعہ موجود ہے، جہاں انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور اس کی اجازت دی گئی۔ صحیح، یعنی تقیہ عام زندگی میں جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ صرف اس وقت اجازت ہے جب آپ کی جان، مال یا آبرو کو ڈائریکٹ خطرہ ہو۔ یہ کمیونٹی کو ایکسٹرمینیشن سے بچانے کا پریکٹیکلی ایک راستہ تھا۔ تو اگر حالات اتنے خراب تھے، پرسیکیوشن اتنی زیادہ تھی اور لوگ سروائیول موڈ میں جا کر اپنے عقائد چھپا رہے تھے، تو پھر یہ مسئلہ کتنی تیزی سے پھیلا کیسے؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ آج کل مسلمانوں کی آبادی کا 10 سے 15% شیعہ ہیں۔ لوگ کسی ایسی چیز کی طرف کیوں آئیں گے جہاں جان کا اتنا بڑا خطرہ ہو؟ دیکھیں، شروعاتی صدیوں میں یہ ڈیفینیٹلی ایک مائنورٹی تھیولوجی تھی جو صرف کچھ اسپیسیفک علاقوں میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں پھیلی۔ لوگ امام جعفر کے علمی مرتبہ، ان کے انصاف پر زور اور ان کے رویے سے متاثر ہو کر اس طرف آتے تھے۔ لیکن نمبرز اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ اگر آپ آج کے ڈیموگرافک نمبرز کی بات کریں تو اس کی ایک بہت بڑی اور ٹھوس تاریخی وجہ 16 سینچری میں آنے والی صفوید ایمپائر ہے۔ اچھا، ایران والے صفویدز؟ جی، ایران میں صفویدز نے پاور میں آنے کے بعد اسے اسٹیٹ ریلیجن یعنی سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ جب اسٹیٹ کی طاقت، ویلتھ اور ریسورسز ایک مذہب کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو آبادی کے ڈائنامکس کمپلیٹلی بدل جاتے ہیں۔ صفویدز کا پوائنٹ ضرور اہم ہے، لیکن میں واپس اس ڈر اور سروائیول موڈ پر آنا چاہتا ہوں۔ ایک عام انسانی رویہ یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں شدید ڈر ہو، اسٹیٹ کا ظلم ہو، تو وہاں فری تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ مر جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل ازمپشن ہے، بالکل۔ لوگ نئے سوال اٹھانا بند کر دیتے ہیں نا؟ تو کیا عباسی دور کے اس ڈر نے فقہ جعفری میں سوچنے سمجھنے کی آزادی کے دروازے بندنے کر دیے؟ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، اور یہاں وہ عقل کا کانسیپٹ دوبارہ آتا ہے جو میں نے پہلے مینشن کیا تھا۔ فقہ جعفری کی سب سے بڑی اور ڈیفائننگ خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد یعنی انڈیپینڈنٹ ریزننگ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، جبکہ باقی اسلامی دنیا میں اجتہاد کے دروازے بند سمجھے جانے لگے تھے۔ بالکل، تقریباً 10th اور 11th سینچری میں باقی دنیا میں یہ سوچا جانے لگا کہ اب تمام بنیادی مسائل حل ہو چکے ہیں اور مزید اجتہاد کی ضرورت نہیں، لیکن جعفری ٹریڈیشن نے اس راستے کو کھلا رکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک امام غائب ہیں، اسکالرز کو عقل استعمال کر کے نئے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر میں اسے تھوڑا سمپلیفائی کروں تو کیا اجتہاد کا کانسیپٹ سپریم کورٹ کے ان ججز جیسا ہے جو ملک کے آئین کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں؟ بہت اچھی مثال ہے، کنٹینیو کریں۔ یعنی آئین وہی پرانا ہے، لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر آج انٹرنیٹ پرائیویسی یا سائبر کرائم کا کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو ججز اس پرانے آئین کی روشنی میں نئے حالات کے مطابق نیا قانون انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ کتاب وہی ہے، ایپلیکیشن آج کی ہے۔ بالکل صحیح، یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ سوسائٹی ہر صدی میں بدلتی ہے۔ آج میڈیکل ایتھکس، بینکنگ اور ماڈرن گورننس کے مسائل ہیں جو 8th سینچری میں نہیں تھے۔ ہاں، وہاں اجتہاد کام آتا ہے۔ جی، اجتہاد کے ذریعے آپ فاؤنڈیشن وہی رکھتے ہیں لیکن ایپلیکیشن کو ایوالو کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق خود اس اوپن مائنڈڈنس کی مثال تھے۔ ان کے دور میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس وقت کے ایتھیسٹ جنہیں داہریہ کہا جاتا تھا جیسے ابن المقفع، ان کے پاس آتے تھے اور امام جعفر ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے۔ بالکل، امام نے ان پر فتویٰ نہیں لگائے یا انہیں مروا نہیں دیا، انہوں نے ان کے ساتھ لاجک اور ریزن کی بنیاد پر مباحثے کیے۔ ان کی کلاس میں سوال پوچھنے کی آزادی تھی۔ سبحان اللہ۔
اور اسی آزادانہ ماحول کا نتیجہ تھا کہ صدیوں بعد اس ٹریڈیشن نے ملا صادرہ جیسے تھیوسفر اور ناصر الدین الطوسی جیسے ایسٹرونومر اور پولی میتھ پیدا کیے، جنہوں نے لاجک اور فلسفی میں کمال کیا۔ لیکن یہاں آ کر نا میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہو رہا ہے، کانٹرڈکشن لگ رہی ہے مجھے۔ کیسی کانٹرڈکشن؟ اگر کلاسیکل جعفری تھیولوجی میں اجتہاد کھلا تھا، ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، کرٹیکل تھنکنگ تھی، تو آج حالات اتنے مختلف کیوں ہیں؟ جب ہم ایران جیسے ماڈرن سٹیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں یہ فقہ نافذ ہے، وہاں تو پابندیاں ہیں۔ میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ۔ بگا مذہب چھوڑنے پر سخت سزائیں ہیں، پولیٹیکل فریڈمز کم ہیں۔ اگر عقل کا اتنا زور تھا تو لوگ آج اتنے بد دل کیوں نظر آتے ہیں؟ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے کلاسیکل تھیولوجی اور ماڈرن پولیٹیکل تھیوکریسی کے درمیان لائن ڈرا کرنی ہوگی۔ دیکھیں، کلاسیکل جعفری تھیولوجی واقعی ڈیبیٹ اور لاجک کو انکریج کرتی ہے۔ پھر مسئلہ کہاں آیا؟ جب آپ کسی بھی مذہب کو ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کے آئین اور پینل کوڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں نا، تو ڈائنامکس کمپلیٹلی بدل جاتی ہیں۔ پھر سٹیٹ اپنی پولیٹیکل اتھارٹی اور پاور کو مینٹین کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرتی ہے۔ یعنی یہ کلاسیکل تھیولوجی کا نہیں، اسٹیٹ پالیٹکس کا مسئلہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ گمان جیسے گلوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے سرویز دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی بددلی عقائد یا امام جعفر کی تعلیمات سے نہیں ہے، لوگ اسٹیٹ کی طرف سے لاگو کی گئی سیاسی پابندیوں اور جبر سے ناراض ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب سیاست ریلیجن کا چولا پہن لیتی ہے تو مذہب کا اصل علمی اور روحانی چہرہ دھندلا جاتا ہے۔ بالکل، لوگ اسٹیٹ کو ریجیکٹ کرتے کرتے مذہب کو ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ پوائنٹ واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ سیاست اور مذہب کا مکس ہمیشہ اوریجنل میسج کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے۔ خیر، تھیولوجی اور سیاست سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بہت کامن نیریٹو چلتا ہے سائنٹیفک دریافتوں کا۔ ہاں، یہ آج کل بہت عام ہے۔ جب اجتہاد اور عقل پر اتنا زور تھا تو کیا واقعی امام جعفر صادق یا ان کے شاگردوں نے ماڈرن سائنس میں کوئی بڑی دریافت کی؟ یہ جو سائنٹیفک میریکلز کلیم کیے جاتے ہیں واٹس ایپ فارورڈز میں، ان میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر ہم پیور تاریخی فیکٹس پر بات کریں تو یہ ثابت ہے کہ جابر ابن حیان، جنہیں دنیا آج تک فادر آف کیمسٹری مانتی ہے، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ اچھا، یعنی کیمسٹری والا کنیکشن ریئل ہے۔ جی بالکل۔ جابر نے ڈسٹلیشن یعنی ارکے کثیت کرنا، کرسٹلائزیشن اور مختلف ایسڈز پر جو عملی کام کیا وہ ایکچول امپیریکل سائنس ہے اور دنیا بھر میں مانی جاتی ہے۔ امام جعفر کی تعلیم کا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے نیچر کو سٹڈی کرنے پر زور دیا۔ لیکن سر، میرا مطلب ہے میڈم، انٹرنیٹ پر تو ایسی یوٹیوب ویڈیوز اور آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں جو اسپیسیفکلی کلیم کرتے ہیں کہ امام جعفر نے اس وقت ایٹمز کا سٹرکچر بتا دیا تھا، آکسیجن دریافت کر لی تھی، یہ بگ بینگ تھیوری بیان کر دی تھی۔ کیا ان کلیمز کی کوئی ایکیڈیمک ویلیو ہے؟ یہاں آ کر ماڈرن ایکیڈیمک ہسٹورینز ایک بہت واضح لائن ڈرا کرتے ہیں۔ ہسٹورینز ان باتوں کو میٹافوریکل یا فلسافیکل ڈسکشن سمجھتے ہیں۔ انہیں پروٹو سائنس کہا جا سکتا ہے، امپیریکل سائنس نہیں۔ مطلب انہوں نے ایگزیکٹ ایٹمز دریافت نہیں کیے تھے؟ نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر اس دور کے کسی فلسفر نے کائنات کے آغاز کی فلسفی پر بات کی تو آج کے لوگ اسے زبردستی بگ بینگ سمجھ لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آج کی ماڈرن سائنس کی تھیوری پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے پرانی کتابوں میں اسے زبردستی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا، زبردستی ڈھونڈنا۔ یہ تو ریلیجن کا مقصد ہی نہیں تھا۔ ریلیجن تو اخلاق اور روحانیت کے لیے تھا۔ اسے فزکس کی ٹیکسٹ بک بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا۔ اس ذہنیت کو ایکیڈیمکس میں ریٹروسپیکٹیو ریڈنگ کہتے ہیں۔ آج کے امپیریکل سائنس کے کانسیپٹس کو 8th سینچری کے فلسافیکل ٹیکسٹ پر زبردستی تھوپنا ایکیڈیمک اور ہسٹوریکل تحقیق کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ کہ اصل علمی اور روحانی مرتبے کو چھوٹا کرنے کے مترادف ہے۔ بہت خوب۔ اور اس انفیریورٹی کمپلیکس کے ساتھ ایک اور نیریٹو بہت جڑا ہوتا ہے، نوبل پرائزز کا۔ ہاں، وہ اسٹیٹسٹکس والا آرگیومنٹ۔ ہاں، اکثر سیکٹیرین ڈیبیٹس میں ڈیٹا لایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے سیک نے کتنے نوبل پرائز جیتے ہیں اور دوسرے نے کتنے کم۔ اس قسم کے اسٹیٹسٹکس میں کیا واقعی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ کمپلیٹلی اسپیکولیٹو اور بے بنیاد باتیں ہیں۔
کسی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن یا خود نوبیل کمیٹی کے پاس ایسا کوئی مکمل یا ٹھوس ڈیٹا موجود نہیں ہے جو سیکٹ یا مسلک کے حساب سے نوبیل پرائزز کو میجر کرتا ہو۔ واقعی؟ تو یہ نمبرز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بس ہوا میں بنائے گئے نمبرز ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے پاس ہی سائنس کے نوبل پرائزز کی تعداد اتنی کم ہے کہ اس پہ فخر کرنا مشکل ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسے کلیمز بنانا کہ ایک مسلک نے دوسرے سے زیادہ نوبل پروڈیوس کیے ہیں صرف اپنے گروپ کو سپیریئر دکھانے کا ایک چائلڈش طریقہ ہے۔ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے اس ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی اصل کمال تو ان کا فلسفی میں تھا۔ بالکل، ان کی اصل لیگیسی ملا صدرہ اور توسی جیسے لوگ تھے جنہوں نے واقعی دنیا کی فلسفی اور اسٹرونومی پر اثر ڈالا، نہ کہ آج کی یہ بے بنیاد انٹرنیٹ بحثیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کے کام کے فلسفیکل، تھیولوجیکل اور سائنٹیفک پہلوؤں پر کافی واضح بات کی، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا اصل مقصد علم، اخلاق اور سوسائٹی کو ایک کلیئر فریم ورک دینا تھا اس افراتفری کے ماحول میں۔ صحیح۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم ان تمام حقائق کو بھول کر صرف سیکٹیرین لڑائیوں میں الجھ گئے ہیں۔ بالکل۔ امام جعفر صادق کی عظیم علمی لیگیسی کو صرف ایک سیکٹ کی آئیڈینٹی تک محدود کر دینا ان کے کام کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ وہ ایک ایسی عظیم فگر ہیں جنہوں نے اس وقت عقل اور نقل یعنی ریویلیشن کو جوڑنے کی کوشش کی جب اسلامک ورلڈ خود اپنی آئیڈینٹی بنا رہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ جی، سیاسی اور سیکٹیرین کنٹروورسیز اکثر ان کے اصلی اسکالرلی کام، ان کے صبر اور ان کے انصاف پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچیے جانے والی بات چھوڑتا ہوں۔ آج ہم مذہبی اختلافات کو جن چشموں سے دیکھتے ہیں، کیا وہ چشمے ہم نے خود بنائے ہیں، یا صدیوں پہلے کی سیاسی حقیقتوں جیسے ایبسڈ اور صفوی دور کے پاور سٹرگلز نے ہمیں یہ چشمے پہنائے ہیں؟ کیا آج ہم مذہبی اختلافات کو ٹھیک سے سمجھ رہے ہیں، یا ہم صرف ان سیاسی طاقتوں کی لڑائیوں کا حصہ بن رہے ہیں جو صدیوں پہلے دفن ہو چکے ہیں؟ یہ وقت ہے خود تحقیق کرنے کا اور اپنے عقل کے دروازے کھولنے کا، جس کی تعلیم خود امام جعفر صادق نے دی تھی۔ بے شک۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔